اچھا جو بک میں نے آپ کو بیچی تھی وہ آپ رہنے تو لکیلی ہوا یہ کہ ایک بک ہمیں جو ملی اس کی بنی بنائی پاور پوائنٹ پہ ہر چیپٹر کی سلائڈز میں مل گئی، تو یہ بڑی آسانی ہو گئی. ان سلائڈ سے میں آپ کو پڑھا دوں گا اور پھر وہ چیپٹر آپ بک سے پڑھو گے. پھر نیکسٹ کلاسز میں جب آپ آؤ گے یعنی کل سے آپ اس میں سے جو کویسچنز ہوں گے بیٹا پہلی کلاس میں وہ ہوں گے. پھر جو ہم دوسری کلاس شروع کریں گے اس میں ہم نیا پڑھیں گے اگلے چیپٹر کا. پھر آپ کے پاس ایک ویک آ جائے گا، پھر آپ اس چیپٹر کو بک سے پڑھو گے. جو نہیں سمجھ آئے گا وہ آپ مجھ سے پھر نیکسٹ کلاس میں اسی طرح کویسچن پوچھو گے. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا کہ ہمیں وہ بک مل گئی جس کے ساتھ اس کی پاور پوائنٹ، اور بک بہت آسان ہے. یہ اچھی چیز ہے. سافٹ کاپی میں بس موجود ہے. وہ کلاس ختم ہوگی تو رات کو بیٹا میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا، بلکہ شاید ابھی کر دوں کلاس ختم ہونے کے بعد، بلکہ شاید بھی نہیں، آپ کو کلاس ختم ہونے کے بعد وہ بک دے دیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ خوش ہو؟ اچھا بچے، یہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ سلائڈز آ گئی آپ کے سامنے. یہ آ گئی، اس میں آپ کو ہم جاتے ہیں شروع کی سلائڈ. تو بیٹا چیپٹر 1 یہ جو بک میں آپ کو سینڈ کروں گا اس کا بھی چیپٹر 1 نہیں ہے، یہ اسی میں سے سلائڈز ہیں. تو جو آپ کو یہاں ڈیٹیل میں سمجھ نہیں آئے گا وہ آپ وہاں سے پڑھو گے، اور جب وہاں سے بھی سمجھ نہیں آئے گا تو نیکسٹ ٹائم مجھ سے پوچھ لو گے. ٹھیک ہو گیا؟ چلو بچوں، لرننگ گولز اس چیپٹر کے کیا ہے؟ وہ یہ ہے بچوں، ایک منٹ بیٹا، کہ فائنانس کیا ہے، اس کے میجر ایریاز کیا ہیں، اور اس فیلڈ میں کہاں کہاں آپ یا یوں کہنا چاہیے کہ اس فیلڈ میں اپرچونٹیز کہاں کہاں ہیں وہ بتایا جائے گا. پھر فنکشن کیا ہے مینیجریل فائنانس کا، اس کا ریلیشن شپ اکنامکس اور اکاؤنٹنگ سے، پرائمری ایکٹیویٹیز فائنینشیل مینیجر کی، اور گول آف دی فرم کیا ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے کارپوریٹ گورننس، رول آف ایتھکس اینڈ دا ایجنسی ایشو. یہ بڑی مدر کہانی ہے، ایجنسی ایشو جو ہوتی ہے یہ بہت مدر کہانی ہے. پڑھو گے نا تو بہت اچھا لگے گا، لیکن شرط اس کے لیے پڑھنا ہے. میں جانتا ہوں ہم جب گریجویشن سے آتے ہیں تو ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، ہمیں شارٹ کٹ سے، خاص طور پہ جنہوں نے بی کام کیا ہوتا ہے انہوں نے شارٹ کٹ سے ڈھونڈے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں بی کام کر رہا تھا تو ہمیں ایک اکاؤنٹنگ کا فارمولا فائنل اکاؤنٹ میں سکھایا جاتا تھا، اور اس کا نام دیکھے کیا تھا، بانو ڈین. اب بندہ پوچھے کہ آپ نے بانو کو ڈین ہی بنا دیا، تو وہ بانو سے یہ تھا بی فور بیڈ ڈیٹس، اے فور ایڈیشنل بیڈ ڈیٹس، این فور نیو بیڈ ڈیٹس، اور او فور اولڈ بیڈ ڈیٹس. تو اللہ جانتا ہے ہمیشہ کنفیوز رہا. جب میں نے سیکھا کہ یار یہ ہے کیا، یہ ہم رٹے سے باہر کیوں نہیں آتے، تو پھر بانو مجھے ڈین نہیں لگی، وہ تو ماشاءاللہ. خیر آگے چلتے ہیں. اچھا بچوں، فائنینس انسٹیٹیوشنز کیا ہوتی ہیں، مارکیٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر
सेकेंड चैप्टर है, और बिजनेस टैक्सेस और इनकी इम्पोर्टेंस इन फाइनेंशियल डिसीजंस, ये जो है ये भी सेकेंड चैप्टर में है डिटेल में। तो आगे चलते हैं बेटा। अच्छा जी, कहते हैं फाइनेंस जो है ना एक आर्ट है, हुनर ही है बेटे, एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। ये है इम्पोर्टेंट बात कि फाइनेंस को हम कैश क्यों नहीं कहते हैं। कैश इज ए रियल एसेट एंड फाइनेंस इज द मैनेजिंग ऑफ दैट रियल एसेट, कि हाउ टू मैनेज इट। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए बेटा कि फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। फिर फाइनेंस इज कंसर्न with the process, institutions, markets, and instruments involved in the transfer of money among individuals, business, and governments. Institutions से मुराद banks, ये financial institutions हैं। Market से मुराद money market, capital market. Instruments से मुराद हर जगह आप कैश एक्सचेंज नहीं करते। मिसाल आपको देते हैं, जो आपके ऑब्जर्वेशन में वो चेक है, वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आप चेक के जरिए भी तो पेमेंट लेते हो ना बेटा, ये एक चेक के जरिए डिपॉजिट भी करवाते हो। तो ये फाइनेंस जो है ना, इसका कंसर्न है ट्रांसफर ऑफ मनी में और प्रोसेस में। वो प्रोसेस जो इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है कि जो भी आपके पैसे हो वो आप ट्रांसफर कर सको इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को, एंड गवर्नमेंट्स को, जिंदगी में आता को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होते हैं ना, मार्केट से होते हैं। ये दो टाइप के लोगों पर चलते हैं। इन मार्केट्स में दो किस्म के लोग मौजूद होंगे हमेशा। एक होंगे सप्लायर्स ऑफ द मनी, एक होंगे डिमांडर्स ऑफ द मनी। मिसाल के तौर पर बच्चों, आपने देखा बैंक्स में लोग डिपॉजिट करवाते हैं और वहां से पैसे लोग लोन पर भी लेते हैं। तो जो डिपॉजिट कराते हैं दे आर कॉल्ड एज सप्लायर्स ऑफ द मनी, और जो लोन लेते हैं दे आर कॉल्ड एज डिमांडर्स ऑफ द मनी। हमेशा याद रखो बेटा, मेजर सप्लायर्स इंडिविजुअल्स होते हैं, सॉरी, इंडिविजुअल से मुराद हाउस होल्ड लोग, और मेजर डिमांडर्स जो बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट होती है उस पैसों की। आपने देखा नहीं कि स्टेट बैंक से लोन लेती है गवर्नमेंट। आपने ये भी देखा बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोन लेते हैं बैंक से। तो ये याद रखना है जिंदगी कि मेजर सप्लायर्स इंडिविजुअल्स हैं, मेजर डिमांडर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट के लोग हैं। फिर बेटा मेजर एरियाज से मुराद ये है कि फाइनेंस कहाँ का इस्तेमाल होता है और कहाँ का हो सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज, जो बंदा पैसे को अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। लोग उससे पूछते हैं कि भाई तुमने कैसे मैनेज किया, हमें भी बताओ। तो वो जब बताएगा उसे फाइनेंशियल सर्विस कहते हैं। देखो वो बता रहे हैं ना, तो हमें सर्विस प्रोवाइड करें। और किस बारे में बता रहा है? फाइनेंस को मैनेज करने में, तो फाइनेंशियल सर्विसेज है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज में मौजूद है बेटे। आप बैंक में जा सकते हो, पर्सनल प्रोफेशनल प्लानिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट्स में भी कर सकते हो, और इंश्योरेंस भी करवा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं। अब देखो इन सब में पैसा इन्वॉल्व तो है, लेकिन उस पैसे को मैनेज किया जाता है। बैंक मैनेज करता है, डिपॉजिट लेता है लो रेट पर और उसे लैंड करता है हाई रेट पर। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है कि भाई किसी के बेटे की शादी है, वो आज से पैसे जोड़े और कितने इंटरेस्ट रेट पे रखवाए कि जब उसकी शादी हो तो वो उतने पैसे बन चुके हैं। देखो अगर उसका लमसम मौजूद है वो क्यों जोड़ेगा, उसकी तनख्वाह होती बेचारे की, कारोबार भी है तो प्रॉफिट है ना, तो
کیا وہ سارا پروفٹ سیو کرتا ہے؟ نہیں، کچھ وہ روزمرہ کاموں لگائے گا، کچھ کو سیو کر لے گا. وہ سیو جو ہے کس انٹرسٹ ریٹ پہ کرے گا کہ جو اس کے فیوچر میں کوئی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. اس لیے پرسنل فائنینشیل پلاننگ بھی اس میں ایک اپرچونٹی ہے. جو فائنانس کو جانتے ہیں نا وہ اچھی پرسنل فائنینشیل پلاننگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بیٹا مینیجر فائنانس is concerned with the duties of the financial manager in the business firm. بھائی گھر میں بھی آپ دیکھو تو ایک فائنینشیل مینیجر تو ہوتا ہے، یا آپ کے والد صاحب ہیں یا آپ کی والدہ ہیں. عموماً زیادہ تر والدہ صاحبہ ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ والد صاحب بھی جو کما کر لاتے ہیں والدہ کو دیتے ہیں، پھر والدہ سے مانگ رہتے ہیں کہ میں نے جانا ہے تو پیٹرول ڈلوانے کے لیے پیسے دے. تو کہیں اتنے اچھے اور اسٹرانگ فائنینشیل مینیجر بھی ہوتے ہیں، سمجھ کے ہو؟ تو یہ دھیان میں رکھنا. بیٹے عتیق راج جو وائس کٹ رہی بیٹا آپ کے نیٹ میں ایشو ہے، میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ مجھے صحیح آواز آ رہی ہے. میں خود بھی ایک آئی ڈی کے ساتھ انٹر ہوں، تو جہاں آواز خراب ہوگی میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ رک جاؤ بیٹے. ہاں دیکھا نا 50 بتا رہا ہے کہ کلیئر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ بیٹے آپ کے نیٹ میں ایشو ہے. اس لیے تو میں اپنی آئی ڈی کے ساتھ انٹر ہوتا ہوں کہ اگر میرے اینڈ میں پرابلم آئے تو میں وہاں رک جاؤں، اور اگر نہیں ہے اور کسی کے اینڈ میں پرابلم آ رہی ہے تو میں اسے بتا سکوں تاکہ وہ جگہ وغیرہ چینج کرے. اچھا اس کا بیٹا تو فائنینشیل مینیجر کی ڈیوٹی ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اب میرا خیال ہے فائنینشیل مینیجر آپ کو بھولے گا نہیں. تو the financial manager actively manages the financial affairs of any type of business, whether private or public, large or small, profit seeking or non-profit organization. تو یہ کوئی سے بھی آرگنائزیشن میں فائنینشیل مینیجر ضروری ہے، کیونکہ کیش انوالو ہے اور کیش کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک بندہ تو ہونا چاہیے، اور وہ بندہ مینیجر ہے. اور مینیج کس کو کیا جا رہا ہے؟ کیش کو. تو فائنینشیل مینیجر. دیر آلسو مور انوالوڈ ڈیولپنگ کارپوریٹ اسٹریٹجی اینڈ امپروونگ دا فرمز کمپیٹیٹیو پوزیشن. یہ سیدھی سی بات ہے، جو فائنانس کے ساتھ تعلق ہے، جو کارپوریٹ کی اسٹریٹجی بنے گی اس میں جہاں جہاں فائنانس یوٹیلائز کرنا ہوگا وہ فائنینشیل مینیجر کا کام ہے، وہ انوالو ہے اس میں. اس کے بعد بیٹا اور مزید 2 باتیں اس نے لکھی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے بیٹے، آپ دیکھو اب کیا صرف پاکستان میں ہی بزنس ہوتا ہے؟ اور جگہوں پر بھی تو ہوتا ہے بیٹا. کیا پاکستان سے پاکستان میں ٹریڈ کرتے ہیں؟ نہیں، امریکہ وغیرہ میں بھی تو ٹریڈ ہوتی ہے. اب جب وہاں ٹریڈ ہوگی بیٹا تو رسک بھی تو ہوں گے. رسک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ باہر جسے ہم سیل کریں وہ ڈیفالٹ نہ کر جائے، وہ بھاگ نہ جائے. کرنسی کا رسک ہے کہ بالفرض وہ بھاگتا تو نہیں. یہ نہ ہو کہ جب میں نے اسے سیل کیا میری کرنسی اور اس کی کرنسی کی جو ویلیو تھی ایکسچینج ریٹ تھا، اور جب مجھے پیسے آ رہے ہو تو ایکسچینج ریٹ چینج ہو جائے. یہ ایک رسک موجود ہے. یہ انٹرنیشنل فائنانس میں پڑھایا جاتا ہے، آپ کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہر ملک کی اپنی بیٹا اکنامک کنڈیشنز ہیں اور ریگولیشنز ہیں، تو اس کے لیے بھی مینیجر فائنانس کو فائنینشیل مینیجر کو احتیاط برتنی ہے. مثال آپ کو دیتے بیٹا، آپ یورپ میں کہیں انویسٹمنٹ کرو گے، امریکہ میں کہیں انویسٹمنٹ کرو گے، وہاں پہ رسک بہت کم ہے. اور رسک بہت کم ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ کا ریٹرن لاس میں تبدیل نہ ہو جائے. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتا تھا؟ یہاں پہ رسک بہت زیادہ تھا، رسک آف لاس. رسک ہمیشہ یاد رکھو بیٹا، دا چانسز آف نان اکرنس
ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उसके ना होने के चांसेस रिस्क है। जितने ना होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे उतना रिस्क बढ़ता जाता है। उसके बाद बच्चों लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपने खुद पढ़नी है। इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और कॉर्पोरेशन है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप आप जानते हो बेटा, होली सोली ओन्ड बाय ए सिंगल पर्सन। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा 20 तक होते हैं। और फिर कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशंस में लिमिटेड कंपनीज है, अनलिमिटेड है। तो ये सारा पढ़ लोगे। उसके बाद बेटा ये हायरार्की है जो आपके सामने आ रही है, और इस हायरार्की को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके नज़र आने काबिल बने। अच्छा, अब इसमें देखो बेटा, जो सबसे ऊपर लिखा है उसने वो है स्टॉक होल्डर्स, और स्टॉक होल्डर्स हमारा शेयर होल्डर्स हैं। और शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर्स एक ही बात होती है, ये बात याद रखनी है। अमेरिका में स्टॉक होल्डर्स कहलाते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के हिस्सों के मालिक होते हैं। और इंग्लैंड में शेयर होल्डर्स कहलाते हैं जो कंपनी के हिस्सों के मालिक होते हैं। तो ये याद रखनी बेटा। उसके बाद बच्चों, अच्छा ये क्या करते हैं, इन्होंने खुद तो उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बैठा, तो ये आगे से लोगों को इलेक्ट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, और वो जवाब दे होंगे हमारे, और हमारे जवाब जैसे मेरा वो ये है बेटा कि हमने उन्हें हायर किया है, तो दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ आवर कंपनी। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं एम्प्लॉयर के, शेयर होल्डर्स के जवाब दें, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे से हायर्स करते हैं। हायर्स किसे करते हैं जी? सीईओ को, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। फिर उसके बाद सीईओ हायर करता है तमाम वाइस प्रेसिडेंट्स। तमाम वाइस प्रेसिडेंट से क्या मुराद है बेटा? वाइस प्रेसिडेंट एचआर, फिर उसके बाद बेटा वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, और सीएफओ हायर करता है। देखो बेटा, तुम फाइनेंशियल मैनेजर बनने जा रहे, फाइनेंस सीखना है, तो हमें वाइस प्रेसिडेंट एचआर से कोई गर्ज नहीं, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग से कोई गर्ज नहीं बेटा। उसके बाद जी बेटे स्टेक होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स नहीं, ये दोनों सेम रहते हैं। स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं, मुझे पढ़ाने दो तो मैं फिर आपको बता दूँ, ठीक है? स्टॉक होल्डर्स और शेयर होल्डर सेम है, तो ये पढ़ाता हूँ फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, उसके बाद बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ सीएफओ से मतलब है, और सीएफओ के अंडर आते हैं ट्रेजरर और कंट्रोलर। ट्रेजरर का काम तमाम प्लानिंग वगैरह है, डिसीजन मेकिंग है। कंट्रोलर का काम रिकॉर्ड करना है उन ट्रांजैक्शंस को। जब डिसीजन होता है तो ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस होती है, और जब ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस उसकी रिकॉर्डिंग कंट्रोलर के पास। तो इसमें जो ट्रेजर के अंडर देखोगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजर है, फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजर है, क्रेडिट मैनेजर है, कैश मैनेजर है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर है, पेंशन फंड मैनेजर है, इन सब के बारे में ये आगे उसने आपको बताया हुआ है। ये आप पढ़ोगे, जो नहीं समझ आएगा बच्चों कल मुझसे पूछोगे। कल हम पहली क्लास में क्वेश्चन आंसर करेंगे, और अगली क्लास में मजीद पढ़ेंगे। अगली क्लास में रहा जो कल 2 लिंक आपको सेंड किए जाएंगे, ठीक है? और या मैं उसे रिकरिंग कर दूंगा कि बार बार रिपीट हो जाए। चलो, उसके बाद बेटे एक मिनट बच्चों,
ایڈمٹ کر دوں تو بچوں کو. اچھا بیٹے آگے چلو. تو مینیجر فائنانس فنکشن کیا ہے؟ مینیجریل فائنانس کا فنکشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے بیٹا کہ the size and importance of the manager finance function depends on the size of the firm. ہاں جی، فرم سائز بڑا ہوگا تو وہ تمام ہائرارکی اپلیکیبل ہو جائے گی. اگر فرم سائز چھوٹا ہوگا پارٹ بھی پاسبل ہے. سی ایف او خود ہی سارے کام کر لے، نہ رکھے ٹریئر کنٹرولر، وہ دونوں کا کام کر لے. تو کہتا ہے وہ آپ سے in small companies the finance function may be performed by the company president or accounting department. As the business expands, finance typically involves into a separate department. آپ نے بھی دیکھیں اسی کے بارے میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایکسپینڈ کرتا ہے بزنس تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے ایک بندے سے وہ مینیج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھو بیٹے زندگی میں یاد رکھو دو طرح سے سسٹم چلتا ہے، سینٹرلائزڈ اور ڈیلیگیشن. سینٹرلائز سے مراد ہوتی ہے جیسے آپ کے جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں، یا آپ کے گھر لے لو کہ آپ کے والد صاحب جو ڈیسیژن کرتے ہیں وہی چلے گا. مثال کے طور پہ آپ کہیں ہو بائک لے کر گئے ہو، بائک پنکچر ہے، والد صاحب نے کہا اس سے لے جاؤ تو پنکچر لگوا لو. تو آپ وہاں گئے تو پتہ یہ چلا اس ٹیوب میں تو 4 پنچر ہیں. اب آپ کے والد صاحب اگر یہ کہیں کہ جو کرنا ہے مجھ سے پوچھ کر کرنا ہے تو سینٹرلائز نظام ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ تجھے جو بہتر لگتا ہے تو نے وہ کرنا ہے تو ڈیلیگیشن ہے، یعنی اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے. تو جہاں پہ بچوں یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، نئے نظام بھی ہوتا ہے لیکن اچھا نظام ڈیلیگیشن کا ہوتا ہے. تو جو ہائرارکی دیکھی تھی نا ابھی آپ نے وہ ساری ڈیلیگیشن ہے. اسے ڈیلیگیشن کہ اوپر سے نیچے 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 کرتے کرتے سے کام لیا جائے. اور ڈیلیگیشن میں ضروری ہے کہ اتھارٹی بھی نیچے ٹرانسفر ہو. اگر ہائرارکی موجود ہے اتھارٹی نیچے ٹرانسفر نہیں ہے کہ ٹریئر سوچ رہا ہے یار میں نے ٹیکس مینیجر یا کنٹرولر سوچا میں نے ٹیکس مینیجر رکھنا ہے تو میں اوپر سے اجازت لوں پہلے سی ایف او سے. تو یہ سینٹرلائز نظام ہوا. اگر سی ایف او نے کہا کہ کنٹرولر مجھے میرا کام چاہیے، تم نے بندہ ہائر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے تمہارے اوپر ہے، کتنے پہ ہائر کرنا ہے کتنے پہ نہیں کرنا یہ تمہارے اوپر ہے. تو اب ڈیلیگیٹ ہو گیا، اتھارٹی ڈیلیگیٹ کر دی گئی. اس کے بعد بچوں اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، دا مینیجر فائنانس فنکشن ریلیشن ٹو اکنامکس. اکنامکس سے بڑا گہرا تعلق. دیکھو اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کم ہے خواہشات زیادہ ہے، کہ اسکارسٹی ہے ریسورسز کی اور وانٹس بہت زیادہ ہے. اچھا اللہ جانتا ہے یہ ڈیفینیشن ہمیں صحیح نہیں لگتی. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ضرورت کے تحت اللہ کے علم کے مطابق چیزوں کو برتا جائے، یوٹیلائز کیا جائے تو تھوڑا نہیں ہے ہمیشہ زیادہ ہوگا کہ جب ضرورت پڑے تو ہم چیزوں کو برت. ایک منٹ چلو جی. تو ضرورت کے تحت اللہ کے علم کے مطابق چیزوں کا استعمال کیا جائے تو کبھی تھوڑی نہیں ہوگی، زیادہ ہوگی. کبھی اس پر غور کیجیے گا. اچھا بیٹا نیکسٹ. تو فائنانس کا ایک رول ہے بیٹا، وہ یہ ہے کہ مارجنل کاسٹ از اکول ٹو مارجنل ریونیو. مطلب کہنے کا یہ بیٹا فرم اس وقت تک آپریٹ کرے جب تک اس کی مارجنل کاسٹ مارجنل ریونیو کے برابر نہ ہو جائے. یا دوسرے لفظوں میں مثال آپ کو دیتے ہیں، ہر کاسٹ بینیفٹ کے ساتھ ایک کاسٹ لگی ہوتی ہے. مثال آپ کو ہوتی ہے بیٹا آپ پڑھ رہے ہو
اس سے جو بینیفٹ آپ کو ملنے ہیں اس کے لیے کاسٹ بھی تو پے کرے ہو. اسی طرح کوئی چیز بھی ہوتی ہے, اگر آپ اسے لینے جاتے ہو اس کے ساتھ ایک کاسٹ ایسوسیٹ ہوتی ہے. تو اکنامکس کا رول یہ ہے کہ اگر وہ کاسٹ اس کے بینیفٹ سے زیادہ آپ کو لگتی ہے تو چھوڑ دو, اگر اس سے کاسٹ سے بینیفٹ زیادہ لگتے ہیں تو اس اپرچونیٹی کو ویل کرو. اور یہ مختلف ہوتی ہے لوگوں کے لیے. ہو سکتا ہے مجھے کم لگے کہ کاسٹ زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کسی کو کاسٹ کم لگے کہ بینیفٹ اس میں زیادہ. تو یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, یہ اکنامکس کا رول ہے بیٹا. اچھا, دا فرمس فائنانس ٹرائر اور یہ سب یہ کہتے ہیں جی کلوزلی ریلیٹڈ ہے اور اوور لیپنگ بھی ہے, یعنی کہ علیحدہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ ٹرائر اور کنٹرولر کو, یا ٹرائر سے دونوں کام لے سکتے ہیں یا کنٹرولر سے دونوں کام لے سکتے ہیں. اور اس نے نیچے لکھا ہے ان اسمالر فرمس دا فائنینشیل مینیجر جنرلی پرفارمس بوتھ فنکشنز. تو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, یہ دھیان میں رکھنا بیٹا. ون آف دی میجر ڈفرنس. اچھا جی, ہم چلتے ہیں. ون آف دی میجر ڈفرنس in perspective emphasis between ایک منٹ. چلو اکاؤنٹنگ کے ساتھ کیا ڈفرنس ہے؟ میرا خیال بہت ہے آج کے لیے. That's enough. یا چلے آگے؟ چلو اب آپ ایسا کرو, کسی کوئی کویشچن ہے تو پوچھو, میں انمیوٹ کر دیتا ہوں, یا آپ ریز ہینڈ کرو میں اسے انمیوٹ کر دوں گا, یا آپ میسج پہ مجھے لکھ دو میں وہاں سے جواب دے دیتا ہوں. جی بچوں کچھ میسج میں کوئی سوال پوچھنا. اچھا ہاں, وہ ایک بچے کا سوال تھا اسٹیک ہولڈرز اور اسٹاک ہولڈر سیم ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا, آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک کمپنی ہو اور پہلے سمجھے اسٹیک کیا ہوتا ہے. اسٹیک سے ہی مراد ہوتی ہے کہ کسی کا بھی کوئی ڈیسیژن ہو اس سے میچ ہٹ نہ ہو, کہیں میں بھی اسٹیک پر نہ لگ جاؤں. مطلب یہ کہنے کا ہے اسٹیک ہولڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کسی ڈیسیژن سے افیکٹ ہو جائے. مثال کے طور پہ ریزیڈینشیل ایریا میں فیکٹری نہیں بنا سکتے. ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ایک ہے بیٹا, وہاں پر جو دھواں ہوگا تو جو آبادی ہوگی انہیں تکلیف پہنچے گی, بیماریاں ہوں گی. اب دیکھو اس فیکٹری لگانے سے کے ڈیسیژن سے آبادی افیکٹ ہو رہی ہے نا, تو جو آبادی افیکٹ ہو رہی ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں. نہ ان کا کوئی پیسہ تھا نہ اس فیکٹری سے کوئی لینا دینا, لیکن اس کے دھوئیں سے افیکٹ ہو رہے ہیں, وہ اسٹیک ہولڈرز. تو کمپنی سے جو لوگ بھی افیکٹ ہوں گے کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے اس کمپنی کے وجود میں آنے سے, وہ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اسٹاک ہولڈرز آر دی آنرز آف دی کمپنی. اسٹاک جیسے آپ کہتے ہیں نا چیز اسٹاک میں کتنی پڑی ہوئی ہے, تو شیئر کو اسٹاک بھی بولتے ہیں کہ کس کے پاس کتنا اسٹاک ہے شیئر کا, تو ہم اس کو ڈائریکٹ اسٹاک ہولڈرز کہتے ہیں. تو یہ اسٹیک ہولڈرز اور اسٹاک ہولڈر میں فرق. آپ کمپنی میں ہو, آپ مائٹ بھی پاسبل ہے وہاں کام کرتے ہو, اور اگر کام کرتے ہو تو آپ یہ پاسبل ہے کہ شیئر ہولڈر ہو سکتے ہو اگر اپنی کمپنی کے شیئر خریدیں ہیں, یا اسٹاک ہولڈرز ہو سکتے ہو, لیکن زیادہ چانسز یہ ہے کہ نہیں خریدے ہوں گے, لیکن اسٹیک ہولڈر ضرور ہوں گے. اگر پروفٹ کم آیا تو سیلری کی ٹینشن, کمپنی میں کوئی بھی ڈیسیژن لے جا رہا ہے اس کا اگر آپ پر امپیکٹ آ رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو آپ اسٹیک ہولڈر کہلاؤ گے. ڈائریکٹلی بھی آ سکتا ہے اور انڈائریکٹلی بھی آ سکتا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ
اور کوئی سوال بیٹے کسی کا تو پوچھ سکتا ہے. یہ جو سب بچے مجھے تھینک یو کرتے ہیں نا, ایک بات یاد رکھنا کہ جتنا آپ میرے شکر گزار ہیں اس سے کہیں زیادہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. اس کی وجہ, اگر آپ علم لینے والے ہو تو مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دینے کے مقام پر رکھا. تو اگر علم لینے والے نہ ہوتے تو مجھے علم دینے کا درجہ بھی عطا نہ ہوتا اور علم بھی نہ عطا ہوتا. تو جتنے شکر گزار آپ لوگ ہو اس سے کہیں زیادہ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. جی بیٹے, کسی کا کوئی کویسچن تو پوچھ سکتے ہو, اور کوئی کویسچن تو پوچھو. ہم نے اس کو ٹو وے چلانا ہے. یہ ٹو وے اپروچ ہو. کویسچن پوچھنا ہے ڈر کے نہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھنا ہے تو وہ بھی پوچھنی ہے. اکثر لوگ کویسچن نہیں پوچھتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذاق نہ اڑ جائے. مثال, اگر کوئی ایپل کے اسپیلنگ پوچھ لے یا فائنانس کے اسپیلنگ پوچھ لیں تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. فریم آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آسان چیز بھی مشکل لگتی ہے. تو جب ہم سختی سے پیش آتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں آتا تو بیچارے کا فریم آف مائنڈ اور خراب ہو جاتا ہے. تو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. اس کو مدد دینی چاہیے. جس غلط اینگل سے وہ سوچ رہا ہے اور اس سوچ میں پھنس گیا ہے, اسے وہاں سے نکالنے مدد دینی چاہیے.